اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم یہ بھی ویڈیو ہے کہ دیکھیے بعض حضرات اس کے قائل ہیں یا ہو سکتے ہیں کہ ہر وہ ممکن عقلی جس میں باری تعالیٰ قادر ہے، نبی بھی قادر ہے، یا کم از کم دوسرے الفاظ میں ہر وہ ممکن عقلی جس میں باری تعالیٰ قادر ہے، نبی کو اس ممکن عقلی پہ اختیار ہے۔ کیونکہ اختیار بلا قدرہ نہیں ہوتا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ ممکن عقلی جس کو جو اللہ کے تحت الاختیار والقدرہ ہے، وہ نبی کے بھی تحت الاختیار والقدرہ ہے۔ فرق ہے اگر اس کا تو صرف ذاتی اور عطائی کا۔ تو اب یا ذاتی اور غیر ذاتی کا، زیادہ بہتر الفاظ ہے عطائی سے۔ تو اب ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، ذرا غور کر لیجیے کہ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ ہر وہ ممکن عقلی جس پہ باری تعالیٰ قادر ہے، نبی کو بھی اس پر اختیار ہے، تو یہ عقیدہ، اور صرف فرق یہ ہے کہ قدرت باری ذاتی ہے اور اختیار نبی غیر ذاتی ہے، تو میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کیا یہ عقیدہ کفر و شرک ہے؟ اگر یہ کفر و شرک ہے اور اب مانا جاتا ہے، تو پھر یہ بھی مانیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کا علم جو ہے نبی کا علم مساوی ہے، برابر ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبی کا علم غیر ذاتی ہے، تو یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہونا چاہیے۔ جو بحث ایک صفت میں ہے، وہ بحث ہر صفت میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ کفر و شرک نہیں ہے کہ ہر وہ ممکن عقلی جس پہ باری تعالیٰ قادر ہے، نبی کو بھی اس ممکن عقلی پر مختار و قادر مان لیا جائے، تو پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر آپ کے پاس یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کفر و شرک نہیں ہے، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کے تو قائل ہیں نا کہ نبی کا اختیار اللہ کی قدرت سے غیر متناہی کم ہے، اور اللہ کی قدرت نبی کے اختیار سے غیر متناہی زیادہ ہے، تو اس فرق پر کیا دلیل ہے؟ آخر کیوں ایسے شخص کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ غلط تو ہے مگر کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے؟ چلیے، تو آپ غلط ہونے پہ دلیل دیجئے کہ اس کے کیا دلیل ہے اس کے کہ نبی کا اختیار کم ہے اور اللہ کا اختیار زیادہ ہے۔ یعنی پھر بھی اب ہو سکتا ہے آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اس کے اندر میں نے کوئی وہ میری بات کو نہ سمجھ سکیں کہ میں نے کیا کہا ہے، ہو سکتا ہے میری ہی غلطی ہو، میں صحیح طرح نہ سمجھا سکا ہوں، تو میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہر وہ ممکن عقلی جس پہ اللہ قادر ہے، اس پر نبی کو بھی اختیار ہے، فرق یہ ہے کہ اللہ کی قدرت جو ہے وہ قدرت جو ہے وہ ذاتی ہے اور نبی کا اختیار غیر ذاتی ہے۔ اور اگر آپ یہ میری بات مانیں کہ اختیار بلا قدرہ اور قدرہ بلا اختیار نہیں ہوتا بلکہ محال عقلی ہوتا ہے ایسا، تو پھر اگر یہ بات آپ میری مان لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہر وہ ممکن عقلی جو اللہ کے تحت الاختیار ہے اور تحت القدرہ ہے، اس پر وہ نبی کے بھی تحت الاختیار اور تحت القدرہ ہے۔ تو اگر یہ عقیدہ آپ کے نزدیک باطل ہے لیکن کفر و شرک نہیں ہے، تو اس پر دلیل دیں کہ آخر باطل کیوں ہے، کون سی ایسی حدیث ہے جو اس کو، کون سی ایسی آیت ہے جو اس کو باطل قرار دیتی ہے؟ وہ آیت قطعی الدلالہ ہے یا ظنی الدلالہ ہے؟ امید کرتے ہیں کہ، اور دلیل عقلی ہے کہ شرعی ہے، اور اگر شرعی ہے تو وہ پیش کریں، اور اگر عقلی ہے تو پھر یہ بتائیں کہ اس دلیل عقلی کا منکر کافر و مشرک ہے یا نہیں، کیونکہ دلائل عقلیہ جو ہیں ان میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کا انکار کفر و شرک نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ہمارا مسلک ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ دلائل عقلیہ کا انکار بعض مقامات پر کفر و شرک ہوتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اس پر دلیل عقلی بھی قائم ہے کہ علم باری جو ہے وہ غیر متناہی نبی کے علم سے زیادہ ہے معلومات کے اعتبار سے، اور جو اس کو نہ مانے وہ اس دلیل عقلی کا انکار کرے تو دلیل عقلی کا انکار کرنا بھی کفر و شرک ہے۔ لیکن بعض لوگ نہیں قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی دلیل عقلی نہیں پائی جاتی، یا پائی جاتی ہے تو اس کا انکار کفر و شرک نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا ان سے سوال ہے کہ دلیل شرعی ہے ان کے پاس، یا پھر وہ اعتراف کرے کہ ان کا کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، صرف دلیل عقلی ہے مگر اس کا انکار کفر و شرک نہیں ہے، یا پھر وہ یہ کہیں کہ نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل عقلی نہیں بلکہ دلیل شرعی ہے، یا کہ وہ کہیں دونوں ہیں مگر دونوں کا انکار کفر و شرک نہیں ہے۔ تو دونوں صورتوں میں وہ کون سے دلائل ہیں؟ وہ جو قطعی الدلالہ ہیں کہ ظنی الدلالہ ہیں، یہ بھی پیش کرا جائے، اور یہ بھی کہ صریح اور صحیح حدیث ہے یا صحیح تو ہے مگر صریح نہیں ہے، یہ یا قطعی الاثبات ہے
قطعی ثبوت نہیں ہے، قطعی ثبوت ہے، قطعی الاثبات نہیں ہے، یا دونوں ہی نہیں ہے یا دونوں ہے، یہ ساری باتیں پھر پیش کریں. ہمارا اس پہ کوئی بحث نہیں کرنے کا وہ یہاں پر کہ نبی کو علم غیب تھا نہیں تھا. ہمارا صرف یہ ہے کہ اگر نبی کو علم حاصل تھا تو جو عمومات سے استدلال ہے، جو آپ نبی کا اختیار حاصل تھا تو جو عمومات سے اختیار ہے استدلال ہے، وہاں پر تخصیص کیا ہے، آخر یہ فرق کیوں ہو رہا ہے. اچھا یہاں پر میں آخری بات یہ بھی کہہ دوں کہ غلام رسول سعیدی صاحب نے آخر میں یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اللہ کے لیے جب یہ آیات عموم والی ہوں گی تو استغراق حقیقی ہوگا، اور نبی کے لیے جب ہوں گی تو استغراق عرفی یا استغراق مجازی یا استغراق غیر حقیقی ہوگا. استغراق غیر حقیقی ہوگا تو ذرا یہ بتا دیں کہ آخر اس فرق کی کیا وجہ ہے، کیوں نبی کے لیے استغراق حقیقی نہیں لیا جاتا، اور کون سی دلیل اس کو استغراق عرفی پہ لے جاتی ہے. والسلام علیکم.